السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ چل رہا تھا، سیکل کا سپارہ ہے اور یہاں تک ہم نے یہاں تک نا ترجع الامور تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کیا تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہاں سے ہم شروع کریں، سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے کہ کتنی دی ہم نے ان کو روشن نشانیاں، یعنی کتنے انعامات ان کو دیے تھے ان کو، اور بدل دی نعمت کو، اور جو بدل دے نعمت کو اللہ تعالیٰ کی بات جب آئے اس کے پاس، بس بے شک اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان کے پاس بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، ان کو بہت سارے انعامات آئے تھے، ان کے کپڑے خود بخود بڑھتے تھے جسم کے ساتھ، ان کے سر پہ بادل چلتا تھا سائے کا، اور چشمہ جاری ہوا تھا، 12 چشمے، اور سمندر پھاڑا تھا، فرعون کا قصہ تھا نا وہ، لیکن سب پہ ان لوگ نے نافرمانی کی۔ ان کے پاس کتاب بھی آئی تھی، اس کی بھی نافرمانی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ انہی کی چیزوں کے بدلے بدلے عذاب لاتے رہے تھے۔ یہ پوچھ لیجئے کتنے بنی اسرائیل پہ انعامات آئے تھے، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل پہ کتنے دی ہم نے ان کو روشن نشانیاں، اور جو بدل دے نعمت کو اللہ تعالیٰ کی بات جب آئے اس کے پاس، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بدل دی تھی، من اور سلوہ ان کے پاس آیا تھا، انہوں نے تھوڑے دن کھایا، پھر اس کے بعد نافرمانی کی، پھر اس کے بعد وہ بھی سڑنا شروع ہو گیا تھا، اور انہوں نے دنیا کی چیز مانگ لی تھی، پھر سبزیاں، پھر ان کو ہوگا یعنی محنت کریں اب یہ، پھر مزین کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو، یعنی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی ہے، مزین کر دی ہے، مزہ آ رہا ہے ان لوگوں کو، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ سیدھی سی بات ہے، ایمان والوں کو کافی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں نا، فوقیت ہوگی ان کو قیامت والے دن۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو وہ ان کا درجہ اونچا ہوگا قیامت والے دن، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب۔ اب کفار جو تھے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ یہاں پر مذاق اڑا رہے ہیں، وہاں وہ ان کا مذاق اڑائیں گے، اور وہ اونچے درجے پر ہوں گے قیامت والے دن۔ اور رزق کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ صحیح ہے، یہ ان کے لیے دین ایک مزین کر دیا تھا نا ان کے لیے تو۔ اچھا، پہلے پھر بتا رہے ہیں، کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک جماعت، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا جو تھیں، اماں حوا، وہ ایک ہی تھے نا، کوئی بھی کافر پیدا نہیں ہوا۔ عالم ارواح میں سب مسلمان تھے، عالم ارواح 3 عالم ہے نا، عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم آخرت۔ اس وقت ہم عالم دنیا میں ہیں، اس سے پہلے عالم ارواح میں سب پیدا کیے تھے۔ الست بربکم، بلا، یعنی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تو سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کافر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، وہ یہاں ان کے اپنے والدین کے مذہب پر ہو جاتے ہیں۔ تھی ایک جماعت، تھے لوگ ایک جماعت، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے کے لیے کب بھیجا؟ جب یہ جماعت بڑھتی چلی گئی، ان میں طبیعتوں میں فرق ہونے لگا، آپس میں اختلافات ہونے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ پس بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے کے لیے، اچھے کام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، خوشخبری ہی ہے نا ساری، اور ڈرانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچ کے ساتھ، تاکہ فیصلہ فرمائے درمیان لوگوں کے۔ اس چیز میں جو اختلاف کیا انہوں نے، اس میں آپس میں اختلاف کرتے تھے، ابھی بھی اختلاف ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ ہے سب آدم علیہ السلام کی ہی اولاد، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے اس کو، یعنی جس کو کتاب ملی تھی، جو بڑے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہی چھوٹے کو خراب کرتے ہیں، بڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔ پہلے لوگوں نے کتاب میں انحراف کرا تھا، یعنی چینجنگ کر دی تھی تھوڑی سی، کہ بھئی اصل بات نہیں بتائی تھی، نبی کی بات لکھی ہوئی تھی، نبی کی نہیں بتا رہے ہیں، باقی دوسری باتیں بتا رہے تھے، تو وہ انہوں نے ہی وہ کرا تھا۔ پھر چھوٹے تو بعد میں بہکتے ہیں نا، آپ چھوٹے سے بولا آپ صحیح نہیں ہو، تو وہ جا کے اپنے بڑے سے پوچھ کے آ جاتے ہیں جنہوں نے انہیں ادھر سے ادھر کرا تھا۔ حالانکہ انہیں چاہیے کہ 1400 سال 1500 سال پہلے کی کتابیں خود پڑھیے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا چیز ہے۔ کہاں سے پڑھیں اب ہم؟ اور نہیں اختلاف کیا اس میں، مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے، جو اس کو دیے گئے، یعنی
کتاب وغیرہ. بعد اس کے جب آئی ان کے پاس روشن دلائل آپس کی ضد سے، ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. بس کچھ لوگ تو سمجھ گئے تھے، ایمان لے کر آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اس چیز میں جو اختلاف کیا اس میں سچ اس کے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ایک سیکنڈ نا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. جس کو طلب ہوتی ہے نا پتہ، اسی کو ہدایت ملتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. چلیں، کیا وہ خیال کیا تم ہے نا، کیا تم خیال کرتے ہو یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ وہ کہتے ہیں ایسی ہی آپ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے داخل ہو جائیں گے جنت میں. اور جب آئے تمہارے پر مثل، اور نہیں آئے تمہارے پر مثل ان لوگوں کے لیے جو پہلے تھے، تم سے پہلے گزر گئے، جو گزر گئے تم سے پہلے. پہنچی ان کو، کیا پہنچا تھا؟ بھوک، نقصانات جو تھے، تکلیفیں، زلزلے، یہاں تک کہ کہا رسولوں نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے جو ان کے ساتھ تھے، کب آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی؟ بے شک مدد اللہ تعالیٰ کی قریب ہے. خبردار، بے شک مدد اللہ تعالیٰ کی قریب. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اچھا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا وہ خرچ کریں، یعنی کس چیز میں خرچ کریں، کس میں نیک کام کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم خرچ کرو، جو تم خرچ کرو، کوئی بھلائی، کوئی مال والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، یہ وہ نا، اور مطلب اور مسکینوں کے لیے، اور وابن السبیل مسافر کے لیے. اور جو تم کرو گے کوئی نیکی، پس بے شک اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے اس کو جانتا ہے. اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا. یہ ماشاء اللہ سے ہمارا سورہ بقرہ کے بعد انشاءاللہ دوسری سورت انشاءاللہ شروع کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.